السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک اگلی قسط کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلے 4 قسط نہیں دیکھے ہوں تو چینل میں دیکھ لیجئے گا۔ چلو ہم شروع کرتے ہیں چوتھے قسط کی، جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ سلطنت خوارزم کے ہمسائے سلطان تقش کو خوارزم کے تخت پر برسر اقتدار چھوڑ کر آئے۔ ہم ذرا اس کے ہمسایہ حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ 6 صدی ہجری کا اختتام دور ہے، جو آئندہ صدی کے ربیع الاول میں برپا ہونے والے انقلاب کی تمہید ہے۔ اس لیے ہم خوارزم کے آس پاس کی ان حکومتوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، جن سے واقف ہوئے بغیر ہمارا تحقیقی اور تاریخی سفر نامکمل رہے گا۔ نامکمل ہی نہیں بلکہ ادھوری رہے گا۔ اس وقت سلطنت خوارزم کے اہم ہمسایوں میں درج ذیل حکومت شامل تھی۔ ترکان خطا ریاست خوارزم کے مشرق میں ماوراء النہر کا بسیط میدان دریائے سیہون تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ 6 صدی ہجری کے اواخر میں اس علاقے پر ترکان خطا کی حکومت تھی۔ یہ ایک جنگجو، اجڑ اور سخت جان قوم تھی، جو عام ترکوں سے مختلف تھی۔ یہ لوگ غیر مسلم تھے اور زمانہ قدیم سے اس خطے میں آباد تھے۔ دریائے سیہون کے اس پار بھی چینی ترکستان تک کا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے زیر قبضہ شہروں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سے آباد تھی جب اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ عباسی خلافت اور سلجوقی حکومت کے کمزور پڑنے کے بعد یہاں ترکان خطا غالب آ گئے اور مسلم آبادی والے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے، حتیٰ کہ 536 ہجری میں بخارا اور سمرقند جیسے قدیم اسلامی تاریخی شہر بھی ان کے زیر قبضہ آ چکے تھے۔ یہاں کی مسلمان آبادی نہایت مظلومانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ترکان خطا ہمیشہ سے سلجوقی اور خوارزم شاہی حکمرانوں کے سخت ترین حریف رہے تھے، اور سنجر سلجوق جیسے فاتح بھی اس قوم کو زر رنگین نہیں کر سکے تھے۔ میدان ازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ترکان خطا مطلب پرست اور عیار بھی تھے۔ غوری، سلجوقی اور خوارزمی درباروں کے باہمی اختلاف میں یہ اپنی قوت کا وزن کسی ایک فریق کے پلڑے میں ڈال کر مخالف کو چاروں شانے چیت کر دیتے اور بعد میں موقع محل دیکھ کر اپنے حلیف کو طاقت آزمائی کی دعوت دینے پر نہیں چوکتے تھے۔ مسلم آبادیات مثلاً سمرقند و بخارا پر انہوں نے عوام کا دل بہلانے کے لیے مسلمان گورنر مقرر کر رہے تھے، مگر ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ خلافت عباسیہ بغداد خوارزمی ریاست کے جنوب مغرب میں ریاست کی حدود ختم ہونے پر عباسی خلافت کے محدود مقبوضات شروع ہو جاتے تھے، جو چند صوبوں پر محیط تھے۔ مدینۃ الاسلام بغداد اب بھی خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا، مگر عباسی خلفاء کے اس آخری دور میں خلافت زوال و انحطاط کی عبرت انگیز تصویر بن گئی تھی۔ عالم اسلام کی مرکزیت پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنتوں کے ساتھ دربار خلافت کا تعلق صرف اتنا باقی رہ گیا تھا کہ ان میں باہم ہدایہ کے تبادلے ہوتے، خیر سگالی کے وفود آتے جاتے، دربار خلافت سے نئے حاکم کو بطور تبرک پر روانۂ فرما روائی عطا ہوتا، مگر یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہوتا جب فریقین باہمی تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ ناخوشگوار حالات میں کسی خود مختار قوت کو آزما بغداد پر لشکر کشی سے بھی عار نہ ہوتی، اور خلافت مآب بھی کسی ایسے حریف کو ٹھکانے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ یہ ہمارا 5واں قسط مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی خلافت عباسیہ بغداد کی یہ جو مختصر سی کہانی ہے یہ ختم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اس کو ہم چھٹے باب قسط میں بھی پڑھیں گے۔